بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وہ جو لٹ گئی میری عظمت میری غفلتوں کا خراج ہے، جو میں جاگ اٹھوں تو میرے لیے وہی تخت ہے وہی تاج ہے، اور کہیں آشیانوں میں آگ ہے کہیں قتل خوں کا رواج ہے۔ ارے باغباں مجھے یہ بتا یہاں راج ہے کہ نراج ہے، اور میری بیتی عمر کے تجربے مجھے انکشاف یہ دے گئے، یہ جو بات آج ہے کل نہ تھی وہ نہ کل رہے گی جو آج ہے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء گرامی قدر، بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، بہت تھوڑے سے وقت میں دو چار باتیں آپ سے کرنی ہے۔ اے بچے موبائل ادھر دیکھو، یہ بند کر دو موبائل، اب میں آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ موبائل میں کھیل لیں، میری طرف دیکھو سب۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی دو تین چھوٹی چھوٹی سی آیت پڑھی ہے، اور وہ آیت سورہ رحمان کی ہے۔ سورہ رحمان قرآن کریم کی ایک ایسی سورت ہے جس کو سننے کے بعد ایک ان پڑھ آدمی بھی جو قرآن پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، جب وہ اس کو سنتا ہے تو عجیب لطف محسوس کرتا ہے، عجیب طرح کی کیفیت انسان کی سورت کے سننے کے بعد ہوتی ہے، چونکہ اس سورت مبارکہ کے اندر ایک لفظ بہت بار بار آتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرا اللہ یوں کہتا ہے، میرے بندے تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی، اس انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس کی خاطر یہ کائنات کا نظام چلایا، گردش ایام کا نظام چل رہا ہے، چاند و سورج کا نظام چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے وقت پر ڈوب جاتا ہے، رات وقت پر آتی ہے وقت پر ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ نے ہواؤں کا نظام بنایا، اور پھر اس انسان کے لیے طرح طرح کی غذاؤں کا کھانوں کا نظام بنایا، پھر اس کے لیے زندگی گزارنے کا دستور العمل طے کیا، زندگی گزارنے کا ایک قانون اس کے پاس بھیجا قرآن کی شکل میں۔ وہ قانون جس انسان کے لیے بنایا گیا تھا، اس انسان کی خدمت کے لیے میرے اللہ نے اس ساری کائنات کو وجود بخشا ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات اس حضرت انسان کی خاطر اللہ نے بنائی ہے۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سورت کے اندر اللہ نے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ساری عظیم عظیم یعنی بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور ان بڑی بڑی نعمتوں کے تذکرے پر جو عنوان اللہ نے قائم فرمایا، جو ہیڈنگ اللہ نے قائم فرمائی، وہ ہے الرحمن علم القرآن۔ آپ سوچ کر کے دیکھیں، میرا اللہ چاہتا تو وہ یوں فرما سکتا تھا العلیم علم القرآن، وہ جاننے والا، ساری کائنات کی خبر رکھنے والا، ذرے ذرے کا علم رکھنے والا، انسان کے دلوں کی اندر کو باتوں کو جاننے والا، اور کائنات کی ہر ایک چھوٹی بڑی چیز جس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، جس کو ہم غیب کہتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے ہماری نگاہوں کے سامنے سے زیادہ کھلا ہوا ہے۔ ہر ایک چیز کا علم میرے اللہ کے پاس ہے، تو اللہ یوں کہتا میں ایسا جاننے والا ہوں، میں نے تمہیں قرآن سکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو یوں کہتا البصیر علم القرآن، وہ اللہ جو ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے، جو رات کے اندھیروں میں کالے پہاڑ پر ایک کالی چیونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے، اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ السمیع علم القرآن کہا جا سکتا تھا، الحکیم علم القرآن کہا جا سکتا تھا۔ میرے اللہ نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک لفظ کا انتخاب فرمایا، وہ ہے الرحمن علم القرآن۔
وہ رحمان ہے جس نے سب سے بڑا رحم یہ فرمایا کہ اپنا قرآن میرے بندو تمہیں سکھا دیا. اس قرآن کو اللہ نے آسان بنا دیا. یہ صرف صفت رحمانی کا مظہر ہے، ورنہ آپ سوچ کر کے دیکھیں، قرآن کی دوسری آیتوں پر غور کرے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے. یوں کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ یوں کہتا ہم نے اس قرآن کو پہلے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا اور پہاڑوں پر پیش کیا. یہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اس زمین پر ساری دنیا کے انسان بسے ہوئے ہیں. اتنا بڑا آسمان، اتنی مضبوط ترین اللہ کی مخلوق، پہاڑ جو اس کو آج ساری دنیا کی مشینریاں ہٹانے کے لیے عاجز آ جاتی ہیں. انسان اپنی زندگی کی ساری تگ و دو کے بعد کہیں نہ کہیں تھک کر چور ہو جاتا ہے، لیکن وہ اتنی مضبوط چیزیں یوں کہتی ہیں پروردگارا تیرے اس قرآن کے وزن کو ہم نہیں اٹھا سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، بلکہ ہم تو لرز گئے، یوں کہتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ہمارے اندر طاقت نہیں تیرے اس قرآن کے بوجھ کو اٹھانے کی. میرے بھائیوں، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس اللہ کے قرآن میں اتنا ہی وزن تھا. جب پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی کے دنوں میں جب انتہائی سردی پڑ رہی ہو اس وقت میں بھی آپ کی پیشانی مبارک پر پسینہ آ جایا کرتا تھا. ایک آیت کے نزول کے وقت سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے. جس وقت آپ پر ایک آیت قرآن کریم کے نازل ہوئی اس وقت میں وہ قصوہ نامی اونٹنی نیچے بیٹھ گئی، اور بیٹھ ہی نہیں گئی بلکہ اس کی کمر کی ہڈیاں بولنے لگی اور چرڑ چرڑ کی آوازیں آنے لگی. قریب تھا کہ اس اونٹنی کی کمر کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں ایک آیت کے وزن میں. تو اتنے بڑے کلام کے اندر، جس کے اندر ساری کائنات کے علوم چھپے ہوئے ہیں، جس کے اندر سمندروں سے زیادہ گہرائی اور گہرائی ہے، جس کے ایک ایک لفظ کے اندر 70 ہزار معانی چھپے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں میرا اللہ قرآن میں یوں کہتا ہے. ایک قرآن کریم کی آیت ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. ایک شاعر نے اس کا ترجمہ ایک شعر کے اندر کیا، یوں کہا کہ قلم اشجار ہو، سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی تعریف قرآن کی. یعنی اگر ان ساری کائنات کے درختوں کو کاٹ کر کے قلم بنایا جائے اور ان تمام سمندروں کو روشنائی بنا کر کے ان قلموں کے ذریعے سے لکھا جائے، میرے اللہ کی قرآن کی تعریف لکھی جائے، خدا کی قسم یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، ان میں اور ملا دیے جائیں، پھر ختم ہو، پھر اور ملائے جائیں، پھر ختم ہو، 7 سمندر ان میں ملا دیے جائیں، پھر بھی میرے اللہ کے قرآن کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. وہ ایسی جامعیت والا کلام، ایسی عظمتوں والا کلام، ایسی برکتوں والا کلام میرے اللہ نے اس قدر آسان بنایا. وہ اللہ یوں کہتا الرحمن علم القرآن. اگر اس کی رحمتیں نہ ہوتی، وہ اللہ اس قرآن کو آسان نہ کرتا تو آج یہ ہمارے معصوم بچے جو حافظ قرآن بن جاتے ہیں، کوئی 7 سال کی عمر میں، کوئی 10 سال کی عمر میں اور کوئی 5 سال کی عمر میں. اور اگر بڑھاپے پر دیکھا جائے تو بڑے نمونے میرے سامنے چھوٹی سی عمر میں ہیں. کسی انسان نے 80 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، کسی نے 65 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے جیل کی سلاخوں کے اندر تقریباً 1.5 مہینے کے اندر قرآن حفظ کیا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو حجت الاسلام تھے، اس کا ہندوستان کی سرزمین کے تمام تر علوم و فنون کے بانی کہلاتے ہیں اور اس سرمایہ ملت کے نگہبان کہلاتے ہیں. خدا کی قسم انہوں نے 1 مہینے کے اندر مکمل قرآن حفظ کیا. اور ابھی چند دن پہلے میرٹھ کی سرزمین پر ایک اجلاس منعقد ہوا تھا، اس میں طلبہ کو دستار باندھی جا رہی تھی جیسے یہاں پر طلبہ کو دستار باندھی گئی ہے. اسی جلسے میں ایک عورت آتی ہے جس کی عمر
عمر تقریباً 80 سال ہے، وہ بڑھیا عورت نقاب میں برقعے میں آتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ حضرت کے ہاتھوں سے کوئی دوپٹہ علامت کے طور پر میرے سر پر رکھوا دو۔ آج الحمدللہ 82 سال کی عمر میں بھی حافظ قرآن ہو گئی ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ سارے نمونے اس وجہ سے ہیں کہ میرے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یوں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہیں اللہ کہتا الرحمن علم القرآن، اس اللہ نے اس قرآن کو آسان بھی بنایا اور رحم یہ کیا کہ تمہارے اندر اس کے اٹھانے کی، اس کے سمجھنے کی اور اس کو اپنے سینوں کے اندر بسانے کی صلاحیتیں پیدا کر دی ہیں اپنے رحم و کرم کی وجہ سے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جو گلی گلی مکتب ہیں، یہ مدرسوں کا نظام ہے اور یہ دینی اداروں کا نظام ہے۔ یہ حفاظ اور علماء مسجدوں میں بیٹھ کر گلی چوراہوں کے کہیں ہال کرائے پر لے کر آپ کے محلے کے اندر آپ کے بچوں کو دین سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ خدا کی قسم ان کو اللہ کا انعام جانو، ان کی قدر کرو۔ اگر یہ نہ رہیں گے تو گارنٹی نہیں ہے کہ آنے والی نسلیں ہماری ایمان پر باقی رہیں گی کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ان بیچاروں کو دیکھ کر اپنے چہروں پر شکن ڈال لیتے ہیں، اپنی پیشانیاں گھما لیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آ گئے ہم سے چندہ مانگنے۔ میں آپ کو ایک قول سناتا ہوں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، حضرت مولانا نے فرمایا تھا اے لوگو، تم ان مدرسے والوں کو دیکھ کر کے برا سمجھتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ چندہ مانگنے آ گئے، یاد رکھنا تم سب مل کے یہ طے کر لو ہمیں چندہ نہیں دینا ہے اور ان کو ہم چندہ نہیں دیں گے، آپ دینا بند کر دیجئے۔ یہ بیچارے مدرسے والے کوئی آلو کی دکان کھولے گا، کوئی سبزی کی دکان کھولے گا، کوئی کپڑے کی دکان کھولے گا، کوئی دوسری چیز کی دکان کھولے گا، یہ اپنے گزارے چلا لیں گے، ان کا پیٹ پل جائے گا۔ لیکن بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، آنے والے 20 سالوں کے بعد اور 25 سالوں کے بعد تمہاری نسلوں میں کوئی یہودی پیدا ہوگا، کوئی عیسائی پیدا ہوگا، کوئی بت کا پجاری پیدا ہوگا۔ اگر قدر کرنی ہے ان مدرسے والوں کی قدر کرو، اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو دین و ایمان پہ باقی رکھنا چاہتے ہو، ان کی قدر کرو، ان کو اللہ کا انعام جانو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔